بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کی اصلاح احادیث نبویہ کی روشنی میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا۔ مسند احمد اور ابو داؤد شریف وغیرہ کی روایت ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بھی ایسی قوم میں رہتا ہو جس میں برے کام کیے جاتے ہوں اور لوگ ان کو روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جو شخص ایسی جگہ رہتا ہو کہ جہاں کے رہنے والے لوگ برے کاموں کے اندر ملوث ہوں، برے کاموں میں مبتلا ہوں، اور وہاں نیک لوگ بھی رہتے ہوں، دیندار لوگ بھی رہتے ہوں، اور با اثر لوگ بھی رہتے ہوں، یہ جن کی بات سوسائٹی میں چلتی ہے، لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی بات کو سراہتے ہیں، ان کی بات کو نہیں ٹالتے، ایسے اثردار لوگ بھی رہتے ہیں وہاں، پھر بھی وہ لوگوں کو ان برائیوں سے، ان گناہوں سے نہیں روکتے جن گناہوں میں، برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا سزا ملے گی دنیا ہی میں؟ اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اب عذاب بہت ساری شکل کا ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے دیں گے، کسی پریشانی میں ڈال دیں گے، اور ایسے ہی جان مال کو کوئی ایسا نقصان ہو جائے گا۔ بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں علماء کہ دنیا کے اندر جتنے بھی آدمی کو ناگواریاں پیش آتی ہیں وہ سب عذاب ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے کہ کسی سوسائٹی میں گناہ ہو رہے ہوں اور وہاں گناہوں کو روکنے والے لوگ موجود ہوں، لیکن پھر بھی وہ ان کو منع نہ کرتے ہوں، نہ روکتے ہوں، تو اس میں سب لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ برائی کرنے والے تو مبتلا ہوں گے ہی، لیکن برائی پر چپ رہنے والے، ان برائیوں کو ختم کرنے کی فکر اور اپنے معاشرے سوسائٹی کی ان لوگوں کی اصلاح نہ کرنے والے لوگ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ میرے مخلص بزرگوں اور ترقی اسلام و مسلمین کے خواہش مند دوستوں، یہ ہیں مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روزانہ بڑھنے والی بربادی کی وجوہات۔ یہ ہے کہ گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ خود گھروں کے اندر ماں موجود ہے، بیٹیاں گناہ کر رہی ہیں، باپ موجود ہے، بیٹے گناہ کر رہے ہیں، گھر کا بڑا موجود ہے، ذمہ دار ہے، دیندار بھی ہے، نمازی حاجی بھی ہے، لیکن اولاد بڑی نافرمان ہے، بڑی سرکش ہے، بڑی گناہگار ہے، لیکن وہ ان کو جیسے روکنا چاہیے ایسے نہیں روکتے، جیسے سختی سے کہنا چاہیے اور جیسے سختی سے ان کو ڈانٹنا چاہیے، سختی سے ان کی پکڑ کرنی چاہیے، ایسے نہیں کہتے، ایسے ہی چلتی پھرتی سی بات کہہ رہتے ہیں، بھائی نمازی پڑھ لے کر کبھی کبھی مسجد میں بھی دی جائے کر، بس بات ختم۔ لیکن اس سے آگے سختی برتی جائے، ان کو اور زیادہ تنبیہ کی جائے۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کہ کتنے کھلے ہوئے گناہ میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ یعنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک میں جا کے یہ کام کریں، اپنے ملک میں، اپنے گھر میں ہی ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دین کے کتنے احکامات کو فالو کرتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے گھر میں ہی اتنے گناہ کرنے والے موجود ہیں، بھائی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجاہت و دبدبہ اور اثر اور رسوخ سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو چھوڑیے، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ یہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ دنیا میں ذرا سی تکلیف ہو جائے بچوں کو، چاہے بڑوں کو بھی، تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی نوکری چھوڑ دیتے ہیں، ڈیوٹی چھوڑ دیتے ہیں، آفس جانا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی بچہ بیمار ہے،
بچے کی طبیعت خراب ہے، بچے کا ایگزام ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب کس لیے کہ دنیاوی تکلیف سے وہ بچ جائے۔ حالانکہ دنیا کی تکلیف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں۔ تو دنیاوی تکالیف سے بچانے کے لیے تو اتنی فکر ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مان رہا ہے، اور اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو آخرت کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کا جب وہ اس میں گرفتار ہوگا تو یہ والدین اپنے اس لاڈلے کے اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ جی، دنیا میں اگر کسی ماں سے یا کسی باپ سے کہا جائے کہ ہم آپ کے سامنے آپ کے بچے کو صرف 3 سیکنڈ کے لیے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، آگ میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، اس کی ایک انگلی جلانا چاہتے ہیں، کوئی اجازت دے گا؟ کوئی بھی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن حدیث میں آ گیا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، سنتوں کے خلاف جینے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کے خلاف چلنے کی وجہ سے جہنم کی کیسی سخت ترین آگ اس کو لپٹے گی اور کیسے سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا کیا جائے گا۔ تو پھر یہ ماں باپ کیسے خاموش بیٹھے ہیں، کیسے مطمئن بیٹھے ہیں کہ جب دنیا کی ایک چھوٹی سی انگلی جلوانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پورا جسم جب جلے گا تو والدین کے اوپر کیا گزرے گی؟ ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اگر اتنا ہی زیادہ لاڑ پیار ہے تو بڑی مصیبت سے بچانا چاہیے، نہ کہ چھوٹی مصیبت سے۔ اس کے لیے حضرات صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ جو عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہوتا ہے، عاقل ہو بالغ بھی ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ کے روزے رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں حضرات صحابہ تاکہ بچپن سے انہیں عادت ہو جائے اچھے کاموں کی، نیکیوں پر چلنے کی، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی۔ جب بچپن سے عادت نہیں ہوگی اور وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کی عادتیں پک جائیں گی، ان کے مزاج جو ہیں وہ پختہ ہو جائیں گے، پھر اگر ان کو بدلنا چاہیں گے اور ان کے مزاج کو اگر سدھارنا چاہیں گے تو نہیں سدھر سکتے، پھر تو عادتیں پک گئی۔ حضرات صحابہ کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کو بھوک پیاس لگتی تھی تو ان کو کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے تھے، اتنے چھوٹے بچے، کہ تاکہ کھلونے سے ان کا دل بہل جائے، وقت پاس ہو جائے، روزہ نہ توڑیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلاتا ہے، نماز کہیں کہیں وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی غلطی سے بھی یہ نہیں نکلتا کہ کیا کر رہے ہو۔ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں، حالانکہ آپ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے کے بھی مامور تھے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی نافرمانی کا عادی ہو گیا، نمازیں چھوڑنے کا، اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے کا، کسی اور گناہ کا، تو اس کے ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دینا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ختم کر دینا چاہیے، اوپر گزرا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کا راشن پانی بند کر دیتے اپنے گھر سے، یا کم از کم اس کی طرف منہ کر کے اس سے کلام نہ کرتے، یا اس سے بات چیت نہ کرتے، اس سے بولنا چھوڑ دیتے، جی اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتے، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنے لڑکے سے اس لیے ناراض ہیں کہ وہ سست اور کام چور ہے، گھر پڑا رہتا ہے، کام کاج کی تلاش نہیں کرتا، یا دکان کا کام محنت و لگن سے نہیں کرتا۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو لڑکے سے اس لیے ناراض ہوں کہ وہ نماز با جماعت کی پرواہ نہیں کرتا یا قضا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ کہاں ہیں؟ باپ نماز کے لیے آ گیا فجر میں، اولاد ہے نہیں، اولاد کہاں ہے؟ بستر پہ سو رہی ہے، تو اس باپ کی کیسے ہمت ہو گئی کہ وہ خود تو آ گیا جہنم سے بچنے کے لیے اور اولاد کو جہنم کے حوالے کر کے آ گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر صرف آخرت ہی کا وبال ہوتا تب بھی یہ امور اس قابل تھے کہ ان سے کوسوں دور بھاگا جاتا، لیکن قیامت تو یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی کو، جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں، انہی امور کی وجہ سے ہے۔ غور تو کیجئے، اس اندھے پن کی کوئی حد بھی ہے؟ یعنی آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی ہی نافرمانی کرنے کی، لیکن دنیا میں بھی حدیث شریف کے اندر آ گیا کہ مرنے سے پہلے پہلے ایسے لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے جو گناہ کرتے ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔